السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درس جعل حق میں حاضر و ناظر کی بحث شروع ہوئی گزشتہ ہفتے، اور اس بحث میں مقدمہ اس سے پہلے ذکر کیا گیا، جس میں حاضر و ناظر کا معنی، لغوی معنی اور اصطلاح شرع میں جو اس کا معنی اور مطلب ہے اسے ذکر کیا گیا، بیان کیا گیا، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں ساری کائنات کے لیے۔ اس سلسلے میں دلائل میں آیات قرآنیہ پیش کی گئی، ایک آیت اس سے پہلے ذکر کی گئی، دوسری آیت آج انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تم کو سب امتوں میں افضل کیا، یعنی یہ امت سے خطاب ہے کہ ہم نے تمہیں، یعنی اس امت کو، تمہیں سب امتوں میں افضل کیا کہ تم لوگوں پر گواہ ہو، اور یہ رسول تمہارے نگہبان اور گواہ۔ اسی طریقے سے تیسری آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ ترجمہ جس کا یہ ہے کہ تو کیسی ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں۔ یہاں پہ شاہد اور شہید لفظ کی بات چل رہی ہے، جس کا معنی گواہ یا حاضر و ناظر کیا جاتا ہے۔ تو آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ کیسی ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں، اور اے محبوب تم کو ان سب پر گواہ و نگہبان بنا کر لائیں، سب پر گواہ بنا کر لائیں اور نگہبان بنا کر لائیں، یعنی دیکھنے والا شاہد بنا کر لائیں، نگہبان بنا کر لائیں۔ ان آیتوں میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت کے دن دیگر انبیاء کرام کی امتیں عرض کریں گی کہ ہم تک تیرے پیغمبروں نے تیرے احکام نہ پہنچائے تھے۔ جو اگلی امتیں ہیں گزری، تو وہ لوگ قیامت کے دن یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس یا اللہ تیرے نبی آئے ہی نہیں، تیرے احکام ہم تک پہنچے ہی نہیں، انہوں نے پہنچایا ہی نہیں۔ یہ باتیں وہ لوگ ذکر کریں گے۔ انبیاء کرام عرض کریں گے کہ ہم نے احکام پہنچا دیے تھے، ہم نے تو تبلیغ کی،
ہم نے احکام پہنچا دیے تھے، اور اپنی گواہی کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم اپنی گواہی کے لیے، اپنی بات کی گواہی کے لیے کہ ہم نے تمام باتیں یہ ان تک پہنچا دی تھی، اپنی گواہی کے لیے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیش کریں گے، اس امت کو پیش کریں گے گواہی میں۔ وہ انبیاء کرام علیہم السلام اس امت کو گواہی کے طور پر گواہی میں پیش کریں گے، ان کی گواہی پر اعتراض ہوگا۔ اب اس امت کی گواہی پر اعتراض ہوگا کہ تم نے ان پیغمبروں کا زمانہ نہ پایا، تم بغیر دیکھے کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تم نے تو وہ زمانہ پایا نہیں ہے، پھر کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تو پھر یہ امت کیا عرض کرے گی؟ یہ عرض کریں گے کہ ہم سے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تب حضور کی گواہی لی جائے گی، اس کے بعد حضور کی گواہی لی جائے گی، پہلے اس امت کی گواہی لی جائے گی، یہ امت گواہی کے طور پر پیش کی جائے گی۔ جب یہ امت گواہی کے طور پر پیش کی جائے گی، پھر اعتراض کرنے والے اعتراض کریں گے کہ یہ لوگ تو اس زمانے میں تھے نہیں، تو پھر ان کی گواہی کیسے قابل اعتبار ہو سکتی ہے؟ تو پھر یہ امت حضور کو اپنی گواہی میں پیش کرے کہ ہم نے حضور کی بات سنی اور پھر ہم گواہ ہیں، ہم گواہی دے رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ دو گواہیاں دیں گے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو گواہیاں دیں گے۔ ایک تو یہ کہ نبیوں نے تبلیغ کی، اس کی گواہی دیں گے۔ دوسری یہ کہ میری امت والے قابل گواہی ہیں، اس کی بھی گواہی دیں گے کہ میری امت والے یہ گواہی کے قابل ہیں، گواہی دینے کے قابل ہیں، گواہ بننے کے قابل ہیں۔ بس یہ دونوں باتیں حضور ذکر کر دیں گے وہاں پر، بس مقدمہ ختم، اسی وقت مقدمہ ختم ہو جائے گا، انبیاء کرام کے حق میں ڈگری ہو جائے گی، انبیاء کرام علیہم السلام کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ تو اب یہاں پر یہ اب غور سے سنیے کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گزشتہ انبیاء کی تبلیغ اور آئندہ اپنی امت کے حالات کو خود چشم حق بی سے ملاحظہ نہ فرمایا تھا تو آپ کی گواہی پر جرح کیوں نہ ہو؟ جب یہ امت پیش کی جائے گی گواہی پہ تو اعتراض ہوگا کہ یہ امت کیسے گواہی دے رہی ہے، یہ تو اس وقت ہی نہیں۔ لیکن جب حضور گواہی دیں گے تو اس وقت کوئی جرح نہیں ہوگی، اس وقت کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ یہ تو اس وقت تھے نہیں، یہ کیسے گواہی دے رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام کائنات کو دیکھ رہے ہیں، تبھی تو ان کی گواہی پر اعتراض نہیں ہوگا، اس امت کی گواہی پر اعتراض ہوگا، لیکن حضور جب گواہی دیں گے تو اعتراض نہیں ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام نے گزشتہ انبیاء کی تبلیغ اور آئندہ اپنی امت کے حالات کو، یعنی یہ جو آنے والے ہیں حالات قیامت تک امت کے حالات، اس کو خود چشم حق بی سے ملاحظہ نہ فرمایا تھا، اگر حضور نے اپنی نظر مبارک سے اگر ملاحظہ نہیں فرمایا تھا تو آپ کی گواہی پر جرح کیوں نہیں ہوئی؟ آپ کی گواہی پر بھی اعتراض کیوں نہیں ہوا؟ جیسی کہ امت کی گواہی پہ جرح ہوئی تھی، امت کی جب گواہی ہوئی تو اس وقت اعتراض ہوا تھا، لیکن حضور کی گواہی پر اعتراض نہیں ہوا۔ معلوم ہوا کہ یہ گواہی دیکھی ہوئی تھی اور امت کی گواہی جو پہلی والی ہے وہ سنی ہوئی تھی۔ یہ امت جب گواہ بنی تو یہ سنی ہوئی گواہی دے رہے تھے، اور حضور گواہی دے رہے ہیں تو دیکھ کر گواہی دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے والے ہفتے میں جو پہلا درس ہوا تو اس میں نے بتایا تھا کہ گواہی جب کہا جاتا ہے، گواہی جب کہی جاتی ہے کہ گواہی پیش کی، تو ایک گواہی جو ہے کبھی کبھی وہ سن کر بھی گواہی والی گواہی بھی کہی جاتی ہے، اس وقت جرح و تعدیل ہوتی ہے، اس وقت اعتراض ہو سکتا ہے کہ تم سن کر کیسے بول رہے ہو، اس پہ بھی دلیل دو۔ اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گواہی پر کوئی جرح نہیں، کوئی اعتراض نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی گواہی یہ دیکھی ہوئی تھی،
اس سے حضور کا آپ کا حاضر و ناظر ہونا ثابت ہوا۔ اس آیت کی تحقیق جو ہے ہم بحث علم غیب میں کر چکے ہیں۔ یہ آیت اس وقت پیش ہوئی تو وہاں پہ تفصیل کے ساتھ یہ بحث گزر چکی ہے۔ چوتھی آیت حاضر و ناظر کے ثبوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، تمہارا مشقت میں پڑنا، مشکل میں پڑنا، مصیبت میں پڑنا جن پر گراں ہے، بھاری ہے۔ اس آیت سے تین طرح حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حاضر و ناظر ہونا ثابت ہے۔ یہ جو آیت ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، تین طرح سے حضور کا حاضر و ناظر ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ کیسے؟ ایک تو شروع میں ہے لقد جاءکم، تو اب ایک یہ جاءکم، تو جاءکم میں جاءکم کا معنی ہوتا ہے آنا، آئے، تمہارے پاس تشریف لائے، تمہارے پاس آئے۔ لقد جاءکم رسول، تمہارے پاس آئے، تمہارے پاس تشریف لائے رسول۔ تو جاءکم میں قیامت تک کے مسلمانوں سے خطاب ہے، تمہارے پاس آئے۔ تو تمہارے پاس یعنی صرف صحابہ سے خطاب نہیں ہے کہ اے صحابہ تمہارے پاس آئے، صحابہ کی جماعت سے خطاب نہیں ہے، اس زمانے میں جو مسلمان تھے، ایمان والے تھے، ان سے خطاب نہیں ہے کہ تمہارے پاس یہ رسول آئے، بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں سے خطاب ہے کہ تمہارے پاس رسول آئے۔ تو اب قیامت تک مسلمانوں سے خطاب ہے کہ تم سب کے پاس حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو تم سب کے پاس جب تشریف لائے تو جس سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام ہر مسلمان کے پاس ہے، ہر مسلمان کے پاس تشریف لائے نا، تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر مسلمان کے پاس ہے، اور مسلمان تو عالم میں ہر جگہ ہے، مسلمان تو دنیا میں، جہان میں ہر جگہ ہے، تو حضور علیہ السلام بھی ہر جگہ موجود ہے۔ جب حضور ہر مسلمان کے پاس ہیں تو حضور ہر جگہ موجود ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی جاءکم سے، جاءکم تمہارے پاس تشریف لائے، تو ہر مسلمان کے پاس، ہر مسلمان کے پاس یہ ثابت ہوا۔ دوسری بات یہ دوم یہ فرمایا گیا کیا؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم، من انفسکم، انفس نفس کی جمع ہے انفس، اس کا معنی ہوتا ہے جان، نفس جان۔ تو انفسکم تمہارے نفسوں میں سے ہے، من انفسکم تمہارے نفسوں میں سے ہے، تمہاری جانوں میں سے، تمہارے نفسوں میں سے ہے، یعنی ان کا آنا تم میں ایسا ہے جیسے جان کا قالب میں آنا۔ حضور کا تشریف لانا ایسا ہے جیسا کہ اے مسلمانوں جان کا اس جسم میں آنا جیسا ہے ویسا حضور کا تشریف لانا تمہارے پاس ہے نا، کہ قالب کی رگ رگ اور رونگٹے رونگٹے میں موجود اور ہر ایک سے خبردار رہتی ہے۔ یعنی قالب کی رگ رگ، یعنی یہ جسم ہے، یہ پورا جسم، تو اب جسم کی ایک ایک نس، ایک ایک رونگٹا، ایک ایک حصہ جو ہے یہ ہر ایک جو ہے وہ اس سے خبردار رہتا ہے نا کہ جان ہے، تبھی تو سب چلتا ہے۔ تو رونگٹے رونگٹے میں وہ جان موجود ہوتی ہے، جسم کے رگ رگ میں وہ جان موجود ہوتی ہے، جسم کے رونگٹے رونگٹے میں وہ جان موجود ہوتی ہے، اور ہر ایک سے خبردار بھی رہتی ہے۔ جان جو ہے وہ ہر ایک سے خبردار بھی رہتی ہے نا، بھائی جان کیسے بھی جا سکتی ہے، جان کسی بھی طریقے سے جا سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ گلا کاٹنے سے ہی جائے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جان ہر ایک سے خبردار بھی رہتی ہے، اور جان رگ رگ میں، رونگٹے رونگٹے میں موجود بھی رہتی ہے۔ ایسے ہی حضور علیہ السلام ہر مسلمان کے ہر فعل سے خبردار ہیں، ہر کام سے خبردار ہیں، ہر فعل سے خبردار ہیں۔ آنکھوں میں ہیں لیکن مثل نظر یوں، دل میں ہیں جیسے جسم میں جان،
ہے مجھ میں ولیکن مجھ سے نہاں اس شان کی جلوہ نمائی ہے، مجھ سے نہاں اس شان کی جلوہ نمائی ہے۔ اگر آیت کے صرف یہ معنی ہوتے، اگر کچھ لوگ انفسکم کا معنی یہ کریں گے، من انفسکم یعنی تمہارے ہی میں سے، کیا مطلب یہ لیں کہ تم انسانوں میں سے، جیسے کہ غیر جو ہے وہ اس کا ترجمہ اگر آپ بتائیں گے انفس جان، کہ جیسے کہ جان اتنی قریب ہے ویسے ہی حضور اتنے قریب ہیں، تو اب ہو سکتا ہے کہ کوئی اعتراض کرے کہ یہاں پہ انفسکم کا معنی یہ ہے کہ بس یعنی من انفسکم یعنی تم ہی میں سے، یعنی تمہارے یعنی انسانوں میں سے، یہ مطلب ہے۔ تو فرماتے ہیں اگر آیت کے صرف یہ معنی ہوتے کہ وہ تم میں سے ایک انسان ہے، وہ تم میں سے ایک انسان ہے، تو اب یہاں پر من انفسکم نہیں ذکر ہوتا بلکہ صرف منکم ذکر ہوتا، تم میں سے۔ من کا مطلب سے، کم تم، منکم تم میں سے، لقد جاءکم رسول منکم یہ ذکر ہوتا کہ تمہارے پاس رسول تشریف لائے تمہیں میں سے، لیکن منکم نہیں ذکر ہوا بلکہ من انفسکم ذکر ہوا۔ منکم وہاں پر کہنا کافی تھا، من انفسکم کیوں ارشاد ہوا؟ یہ ایک سوال ہوتا ہے، اب اس کا کیا جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں بنے گا، من انفسکم کیوں ذکر ہوا؟ تیسری بات یہ کہ اس آیت میں یہ فرمایا گیا عزیز علیہ ما عنتم، ان پر تمہارا مشقت میں پڑنا بڑا گراں ہے۔ مسلمانوں کا مشقت میں پڑنا یہ حضور کو بہت گراں ہے، حضور کو بہت گراں ہے، یعنی فکر ہے، اپنی امت کی فکر ہے۔ اے امتیوں، اے مسلمانوں، تمہارا مشقت میں پڑنا یہ گراں ہے، جس سے معلوم ہوا کہ ہمارے راحت و تکلیف کی ہر وقت حضور کو خبر ہے، تبھی تو حضور پر گراں ہے ہمارا مشقت میں پڑنا، یعنی ہمیں اگر کوئی تکلیف پہنچے تو حضور کو خبر ہو جائے گی، ہے نا، تبھی تو ان پر گراں ہے، حضور کو خبر ہے، تبھی تو ہماری تکلیف سے قلب مبارک کو تکلیف ہوتی ہے، حضور کے قلب اطہر کو قلب مبارک کو تکلیف ہوتی ہے، ورنہ اگر ہماری خبر ہی نہ ہو تو تکلیف کیسی؟ اگر خبر ہی نہ ہو تو تکلیف کیسی؟ یہ کلمہ بھی حقیقت میں انفسکم کا بیان ہے، جو اس سے پہلے انفسکم آیا نا، انفسکم جو ابھی اس سے پہلے ذکر ہوا، یعنی تمہارے نفسوں میں سے، یعنی ان کا آنا تم میں ایسا ہے جیسے کہ جسم میں جان ہے نا، انفسکم، تو یہ انفسکم جیسے کہ جسم جان سے کتنی قریب ہوتی ہے، کوئی درد ہو تو فوراً پتہ چل جاتا ہے، تکلیف ہو فوراً احساس ہوتا ہے، تو اسی کا بیان ہے عزیز علیہ ما عنتم، حقیقت میں یہ انفسکم کا بیان ہے کہ جس طرح جسم کے کسی عضو کو دکھ ہو تو روح کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح تم کو دکھ درد ہو تو آقا کو گرانی ہوتی ہے، اس کے کرم کے قربان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ آیت کریمہ یہی حضور کے حاضر و ناظر ہونے کے ثبوت میں یہی کافی ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے علماء اہل سنت بزرگان دین نے دلائل کے انبار لگا دی، آیات کریمہ حاضر و ناظر کے ثبوت میں یہ 4 آیات کریمہ یہاں پر پیش کی گئیں، انشاءاللہ اور مزید آیات کریمہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حاضر ہونے کے بیان میں اور ناظر ہونے، یعنی حضور ہر جگہ ساری کائنات کے لیے حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں، یعنی ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں جیسے کہ اپنی ہتھیلی کو ہم دیکھتے ہیں، اس طریقے سے حضور جو ہے وہ ساری کائنات کو ملاحظہ فرمانے والے ہیں۔ یہ چند آیات کریمہ ابھی یہاں ذکر ہوئی، انشاءاللہ آئندہ بھی اور مزید حاضر و ناظر کے ثبوت میں آیات کریمہ پیش کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت و عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام۔